اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ مخارج سیکھنے کا سلسلہ آپ نے جو شروع کیا تھا، حروف حلقی کے 3 مخرج، پھر قاف اور کاف کا مخرج۔ آج ہمارا چھٹا مخرج ہے جیم شین یا۔ جیم شین یا، یہ تینوں لفظ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، اور یہ تینوں جو حروف ہیں یہ حروف اللسان کہلاتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتلایا قاف اور کاف وہ بھی حروف اللسان تھے، وہ صرف زبان سے ادا ہوتے تھے، ان کے ادا کرنے میں دانتوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسی طرح ان 3 الفاظ کے اندر بھی یہ زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں، ان تینوں کے ادا کرنے میں دانتوں کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ان کو حروف شجریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 3 حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ اور سب سے آسان بات یہ ہے کہ یہ جو 3 لفظ ہیں جیم شین یا، یہ اسی طرح بولے جاتے ہیں جس طرح عربی کے اندر بولے جاتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان کے سیکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی، مشقت اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ ہم ان کو جلدی سیکھ لیں گے۔ اگر آپ نے اس پورے لیسن کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا تو آپ 3 الفاظ ایک مخرج سے ادا کرنا سیکھ جائیں۔ جیم شین کا مخرج ہے، ان کو حروف شجریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 3 الفاظ ہیں، اور یہ تینوں جو الفاظ ہیں ان کا مخرج وسط اللسان ہے۔ زبان کا درمیانے سا جب تالو کے درمیانے حصے سے ٹکراتا ہے تو یہ 3 الفاظ ادا ہوتے ہیں جیم شین یا۔ ان کا مخرج ہے وسط زبان، وسط تالو، اوپر کا جو تالو اس کو تالو کہتے ہیں، اوپر کا جو حصہ ہے زبان کے بالکل سیدھ اوپر جو ہے جو تالو کا درمیانہ حصہ ہے، تو یہاں جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں کا مخرج تو یہی ایک ہے، لیکن ان تینوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مخرج کے اندر جیم کا ادا کرنے کا طریقہ اور ہے، شین کو ادا کرنے کا طریقہ اور ہے، یا کو ادا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو سیکھ پائیں گے ان میں کیا کیا فرق ہے ادا کرنے کے اندر۔ آج ہم نے یہ 3 الفاظ ادا کرنے ہیں جیم شین یا۔ ان تینوں کا مخرج ایک ہے، اس زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر والے تالو کے درمیان میں لگتا ہے تو یہ تینوں الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان تینوں کے ادا کرنے میں ان کے مخرج میں تھوڑا فرق ہے، تینوں کو ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اس فرق کو سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ پڑھنا آسان ہوگا۔ پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں جو یا ہم بار بار کہہ رہے ہیں جیم شین یا، اس یا سے مراد جو یا غیر مدہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ یا غیر مدہ، ایک یا مدہ ہوتی ہے، یا مدہ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ یا ساکن ہو، یا پر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کا جو مخرج ہے جو جوف دان ہے، با یا زیر بی، با یا زیر بی، بالکل جوف دان سے آواز نکل رہی ہے، وہ یا مدہ کا مخرج ہے۔ یہاں جو یا کی ہم بات کریں گے پورے لیسن کے اندر، جب بھی یا کا نام آئے گا تو سمجھ لینا یہ یا غیر مدہ ہے۔ مدہ جس کے اوپر جزم ہو، پہلے زیر ہو، وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی یائیں ہیں، خواہ یا پر زبر ہو، یا پر زیر ہو، یا پر پیش ہو، یا پر 2 زبر ہوں، یا پر 2 زیر ہوں، یا پر 2 پیش ہوں، یا سے پہلے زبر ہو، یہ غیر مدہ کہلاتی ہیں۔ ان تمام یا کا مخرج یہ ہم بتلا رہے ہیں، اس میں یا مدہ شامل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو پہلا مخرج جیم کا ہے، پھر شین کا ہے، پھر یا کا ہے۔ اب ہم ترتیب بار دیکھتے ہیں۔ یہ زبان ہے، یہ زبان کا درمیانی حصہ، یہ جو اوپر ٹچ ہو رہا ہے یہ تالو ہے۔ جب جیم کو ادا کریں گے تو زبان کا وسط ہے تالو کے ساتھ پیوست ہو جائے گا، چپک جائے گا ساتھ۔ جب چپکے گا تو پھر جیم کی آواز نکلے گی۔ تو میں نے بتلایا کہ کسی مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو ساکن کرو، جیسے یہاں جیم ساکن ہے، جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہم نے دے دی ہے حمزہ جیم زبر اج، اج اج اج۔ تو جہاں جیم کی آواز نکل رہی ہے وہ کہاں ہے کہ زبان کا وسط تالو کے ساتھ پیوست ہو چکا ہے، مل چکا ہے، تو تب جیم کی آواز نکلتی ہے۔ اگر خلا رہ گیا تو جیم کی آواز نہیں آئے گی۔ تو اس لیے جب جیم کو ادا کرنا ہے تو زبان کے وسط کو اوپر تالو کے ساتھ پیوست کرنا ہے، تب یہ جیم ادا ہوگی۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ چونکہ یہ حروف قلقلہ بھی ہے اس لیے قلقل کی آواز بھی پیدا ہوگی جب اس کو ٹچ کریں گے، اج اج اج۔ جو شین ہے اس کا مخرج بھی یہی ہے، لیکن آپ تھوڑا فرق محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہاں جب زبان نے تالو کے ساتھ ملاپ کیا ہے تو کوئی خلا نہیں ہے، زبان تالو کے ساتھ مل چکی ہے، ٹچ ہو چکی ہے، تب یہ جیم ادا ہوئی ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہاں تھوڑا سا خلا ہے، یہ تھوڑا سا خلا کیوں ہے؟ خلا اس لیے کہ جو شین ہے حروف تفشی میں سے آتا ہے، جب اس کو ہم منہ کے اندر اس کی ہوا کو پھیلاتے ہیں، ہوا پھیلتی ہے منہ کے اندر، تو پھر شین شین
شین تب ادا ہوتا ہے. یہ اس کی صفت ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ ہوا نہیں نکلے گی یا منہ کے اندر آواز نہیں پھیلے گی اس کی تو یہ شین ادا نہیں ہوگا. یہ حروف کی صفات ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لیسن بنا رہے ہیں جو صفاتی حروف کہلاتے ہیں. مخارج کا سیکھنا لازمی ہے. اگر مخارج نہیں آئیں گے تو لہن جلی ہوگی, نماز ٹوٹ جائے گی. اور صفات کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لان خفی ہے, مکروہ ہے کہ نماز تندرست نہیں ہوتی, اس لیے صفات حروف کا سیکھنا بھی ضروری ہے. تو شین کی صفات میں سے یہ ہے کہ جب زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو ٹچ نہیں ہوگی بلکہ درمیان میں خلا ہوگا جس سے ہوا باہر آئے گی. اس خلا میں سے ہوا کے باہر نکلنے سے شین کی آواز پیدا ہوگی. اگر آپ نے اس دروازے کو بند کر دیا کہ ہوا باہر نہ آ سکی تو پھر شین ادا نہیں ہوگا, شین کے بعد بند ہو جائے گی. اور تیسرا ہے یا. اب یا کا جو مخرج ہے اور شین کے مخرج میں دیکھیے فرق ہے. جیم اور شین کے مخرج میں فرق تھا کہ تھوڑا سا خلا تھا. اب شین سے جب یا کی طرف آئے ہیں تو یہ خلا اور بڑھ گیا. حمزہ یا زبر ای, حمزہ یا زبر ای, ای حمزہ یا زیر ای, یہ نہیں پڑھنا, یہ حروف مدہ ہے. اس کا یہ مخرج نہیں ہے. اس کا مخرج جوف دان ہے, جو منہ کا خلا ہے وہ اس کا مخرج ہے. لیکن یہ جو یا ہے یہ حروف جو لین ہے یا اس کا یہ یا پر یا زبر یا, یاد یا پہ یو, یا یو. تو جب یہ خلا نہیں ہوگا تو وہ ہوا باہر نہیں آئے گی تو یا ادا نہیں ہوگی. تو لہذا تینوں کا ڈفرینس مخرج ہو گیا. مخرج تو ایک ہے لیکن پھر بھی فرق ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جین تین لفظ ہیں ان کا مخرج زبان کا وسط ہے اور تالو کا وسط ہے. یہ زبان کا وسط ہے, یہ تالو کا وسط ہے. جب یہ زبان کا درمیان ایسا اس تالو سے ٹکراتا ہے تو جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو رشم بتلا دیا ہے کہ جب جیم کو ہم ادا کریں گے تو یہ زبان بالکل پیوست ہو جائے گی تالو کے ساتھ. شین کو ادا کریں گے تھوڑا سا فاصلہ رہے گا, اور یا کو ادا کریں گے تو یہ فاصلہ بڑھ جائے گا. تب یہ تین لفظ ادا ہوں گے. زبان کے درمیان ہے وہ یہ تالو کے درمیان ہے, یہ بالکل ملا ہوا ہے تالو کے ساتھ. زبان اگر ملے گی نہیں تو جیم ادا نہیں ہوگی. تو جیم کو ادا کرنے کے لیے زبان کے وسط کو تالو کے وسط سے ملانا یہ ضروری ہے, جیسے یہ نقشے کے اندر نظر آ رہا ہے تصویر کے اندر. اب ایسے دیکھیں گے تو پھر آپ کو جیم ادا کرنا آ جائے گا. جیم جیم, یہ جگہ ہے دیکھو, یہ زبان کا درمیان ہے, یہ تالو ہے, بالکل ٹچ ہو چکا ہے. جب یہ ٹچ نہیں ہوگا یہ جیم کی آواز نہیں نکلے گی. تو اس لیے جیم کو ادا کرنے کے لیے زبان کے وسط کو تالو کے ساتھ پیوست کرنا یہ ضروری ہے, ملانا ضروری ہے. اگر خلا رہ گیا تو جیم کی آواز پیدا نہیں ہوگی. اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. جیم شین یا حروف شجریہ کہلاتے ہیں یہ تین, جیم شین یا. تو میں نے بتایا یہ یا غیر مدہ ہے, اس کو یا مدہ نہیں پڑھنا. یہ جو مخرج ہے یا غیر مدہ کا ہے. یا مدہ کا مخرج الگ ہے, وہ جوفدان ہے. تو یہ مفتوح کا خانہ ہے, یہ مکسور کا ہے, یہ مضموم کا ہے کہ اس خانے کے اندر زبر آئے گی, اس کے اندر زیر آ رہی ہے اس پر پیش. تو جیم زبر جا, جیم دے جی, جیم پیش جو, جا جی جو. شین زبر شا, شین دے شی, شین پیش شو, شا شی شو. یا زبر یا دے جی, یا پہ یو, یا یو, یا یو. میں نے کہا کہ جب حرکت کو ادا کرنا ہے زبر دے پیش کو تو لفظوں کو کھینچنا نہیں ہوتا. تو جا جی جو لمبا نہیں کرنا, جا جی جو ایسے نہیں پڑھنا, بلکہ جیم زبر جا, جیم دے جی, جیم پیش جو, جا جی جو ایسے ادا کرنا ہے ان کو. اب مرکبات میں جیم کا خانہ ہے, جیم مفتوح ہوگا, جیم مکسور ہوگا, جیم پر پیش ہوگی, یا شین پر اس طرح زبر دے پیش ہوگی, یا غیر مدہ. یہ تینوں کی مثالیں ہیں. جیم سے جیم زبر جا, ہا زبر ہا, جا ہا, دال زبر دا, جا ہا دا, جا ہا دا, جا جا جا. جب جیم کو ادا کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان کا جو درمیانہ ایسا ہے وہ تالو سے ٹکرا رہا ہے. جاہدا, جیم سے جی, ہا زبر ہا, جی ہا, دال دو پیش دن, جی ہا دن. وجوہ شاہدہ, شقاق شہداء. یفعل 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 یفعل. یا کو دیکھیں یا کیسے ادا ہو رہی ہے کہ منہ میں بہت بڑا خلا ہے کہ زبان اور تالو برابر تو ہیں لیکن درمیان میں کافی گیپ ہے جس سے ہوا نکل رہی ہے. یا بینات یخادعون یخادعون اللہ. تو یہ ہے حروف شجریہ, یہ تینوں الفاظ. اب لفظ ساکن ہے, اس سے قبل زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, یہ تینوں مثالیں ہیں. حمزہ جیم زبر اج, حمزہ جیم زیر اج, حمزہ جیم پیش اج, اج اج اج. یہ قلقلہ بھی ہے, اج اج اج.
تو جب جیم کو ادا کر رہے ہیں تو زبان کا وسط جو ہے تالو کے وسط سے پیوست ہو رہا ہے، چپک رہا ہے، تب یہ جیم ادا ہو رہی ہے۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ جب ہم شین کو ادا کر رہے ہیں تو شین کی آواز جو ہے نا ہوا پورے منہ کے اندر پھیل رہی ہے، تب یہ شین ادا ہو رہا ہے۔ پھر شین کو ادا کرتے ہوئے زبان کو بالکل اس کے ساتھ پیوست نہیں کرنا، بلکہ تھوڑا سا خلا رکھنا ہے تاکہ ہوا باہر جا سکے۔ حمزہ یاد پر ای، یہ غیر مدہ ہے۔ حمزہ یاد ای ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، یہ مدہ میں ہے، تو ہم حمزہ یاد پر ای، یہ غیر مدہ ہے، یہ یا کا مخرج ہے۔ اب ایسا جو لفظ ساکن ہے، ماقبل زبر ہو، ماقبل زیر ہو یا پیش ہو، یہ تین مثالیں ہیں۔ تجعل رجزن تجزا، آپ نے یہاں جیم کے مخرج کو اس طرف توجہ کرنی ہے کہ جیم کہاں سے ادا ہو رہی ہے۔ تج رج زن رج، اب رج کہیں گے تو زبان اوپر بالکل ٹکرا جاتی ہے تالو کے ساتھ درمیان میں، اور وہاں چپک جاتی ہے ساتھ۔ رج زن تجزا یشعرون، یشعرون، جب شین کو ادا کرتے ہیں تو آواز پھیل رہی ہے پورے منہ کے اندر۔ یشعرون، یہ شین کی صفت میں شامل ہوتا ہے۔ عشرون مشفقون، بیع، با یاد پر بئی، عین دو پیش عن، بیع، یہ یا غیر مدہ ہے۔ جیسے یج، یا جیم زبر یج، یجعل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یج یجعل، یہ جیم کا مخرج ادا ہو رہا ہے۔ سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، من سجیل، من سجیل، جیم ادا۔ فاجا جعل، جعل فجعلہم، فاجا فاجا جا جا، جب جیم کو ادا کرتے ہیں تو زبان کا جو وسط ہے تالو کے وسط سے ٹکرا رہا ہے، پیوست ہو رہا ہے، تو یہ جیم ادا ہو رہی ہے۔ فجعلہم، فجعلہم کعصف مأکول۔ شین کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ جب جیم میں زبان کا وسط تالو سے بالکل چپک جاتا ہے، خلا نہیں ہوتا۔ اب یہاں غور سے دیکھیں، تھوڑا سا خلا ہے۔ جس طرح مخرج کے بنا، مخرج کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح صفات کے بغیر حروف مکمل ادا نہیں ہوتا۔ جس طرح مخرج کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا، اس طرح صفات کے بغیر حرف مکمل نہیں ہوتا۔ اب پڑھا تو جائے گا، شین پڑھ لیں گے، لیکن جب تک یہ صفت نہیں آئے گی جو شین کی ہے، تب تک یہ لفظ مکمل نہیں ہوگا۔ تو لہذا شین کی جو صفت ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ التفشی، التفشی، شین کا صفت ہے آواز کا منہ میں پھیلنا۔ اش اش، شین شین شین، یہ ہوا باہر آئے گی منہ سے، آواز کا منہ میں پھیلنا، اس کے لیے شرط ہے، تو لہذا یہاں اس کی آواز منہ میں پھیل رہی ہے، تبھی یہ شین ادا ہو رہا ہے۔ تو شین کو ادا کرنے کے لیے اس کی صفت کا ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان اور تالو میں تھوڑا سا خلا باقی رہے، اس سے آواز باہر، ہوا باہر جا سکے۔ حمزہ شین زبر اش، اش اش، یہ زبان اوپر ہے تالو سے، یہ تھوڑا سا خلا ہے اس کے اندر، اس خلا سے جو ہوا باہر آتی ہے، اش اش، یہ شین ادا ہوتی ہے۔ قریش، قریش، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، شاکر، بشرا، بشیر، یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی میں بھی ہم بولتے ہیں، اس طرح ہم اردو کے اندر بھی اس طرح بولتے ہیں، تو ان کو ادا کرنے میں ہمیں اتنی مشقت یا دقت نہیں ہوتی۔ یا اب دیکھیے، یہ زبان کا وسط ہے، یہ اوپر تالو سے ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ درمیان میں خلا ہے کافی سارا، اس خلا سے یہ یا ادا ہو رہی ہے۔ حمزہ یا زبر ای، ای 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 نہیں، ای یا ہے، حمزہ یا زبر ای، یہ خلا ہونے کی وجہ سے، تو شین سے زیادہ یا میں زیادہ خلا ہوگا تب یہ یا ادا ہوگی۔ یہ وہ یا ہے، یہاں وہ جس یا کی بات ہو رہی ہے وہ یا مدہ نہیں ہے۔ یا مدہ یہ ہے با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، یہ یا مدہ کراتی ہیں۔ ان کی جو آواز ہے یہ جو دان سے نکلتی ہے، اور یا مدہ جو دان سے ادا ہوتا ہے، تو یہاں جو یا کی بحث ہو رہی ہے وہ یا غیر مدہ کی بحث ہو رہی ہے۔ یا مدہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو یا غیر مدہ کون سی ہے کہ یا پر حرکت ہو، زبر زیر پیش، یا سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن ہو، حمزہ یا زبر ای، تو یہ بھی غیر مدہ میں۔ تو مدہ کے علاوہ جتنی بھی یا کی قسمیں ہیں تمام کی تمام یہاں اسی سے اس مخرج سے ادا ہوتی ہیں۔
بتا یا مدہ کا مخرج ہے وہ جوفدان ہے، وہ یہ مخرج کا نہیں ہے. جیسے یا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یش 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 دو مخرجات اکٹھے ادا ہو رہے ہیں. یش تو جب ہم دونوں کو ادا کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ یا کو جب ادا کر رہے ہیں تو کیا زبان کہاں کھڑی ہوئی ہے، جب شین کو ادا کرے تو زبان کس وسط کے اندر ہے، تو پھر یہ دونوں معلوم ہو جائیں گے. وما یشعرون، تو آج ہم نے یہ تین لفظ پڑھے ہیں، جیم شین یا، ان کو حروف شجرے بھی کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیسن کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور پچھلے جو لیسن ہمارے ہیں جو حروف حلقی ہیں یا قاف قاف کا مخرج ہے ان کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر لگا دیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اوپر آئیکن بٹن بھی ہے، وہاں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں. تو حروف کو ادا کرنے کے لیے ان کے مخارج کا سیکھنا بہت ضروری ہے، تو اس لیے ہم نے مخارج کا پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. تو تھوڑی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ کے لیے مخارج سیکھنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور ہمارے چینل پر آپ نئے آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارا ہر آنے والا جو لیسن ہے آپ کو بر وقت ملتا رہے. انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. خدا